الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور الرحیم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلاۃ والسلام کے بعد تمام تر کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اور حضور پرنور سید عالم سرور کائنات فخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سربراں حامی بے کساں جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار عالی شان میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی قدر، آج کی ہماری اس نشست میں ہمارے ایک بھائی نے جناب غلام نبی صاحب نے کچھ سوالات کیے ہیں جن کا ہم فرداً جواب دیں گے، تو دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور دین متین کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، سب سے پہلا سوال جو ہمارے سائل نے جناب غلام نبی صاحب نے کیا، انہوں نے سوال یہ کیا ہے، جو میرے ہاتھ میں پرچہ ہے انہوں نے بھجوایا ہے، یہ پرچہ ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے سوال۔ پہلا سوال ہے محبت کا معنی و مفہوم، اقسام و اسباب اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ یہ سوال انہوں نے کیا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح فرما دیجیے۔ تو اب اسی سوال کے مطابق ہم اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ رب کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کا ارشاد گرامی ہے، سورۃ التوبہ آیت نمبر 24 ہے،
پارہ 10واں ہے، رکوع نمبر 9 ہے۔ اس 24ویں آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اگر ہیں تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ کاروبار اندیشہ کرتے ہو جس کے مندے کا اور وہ مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو زیادہ پیارے ہیں تمہیں اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ لے آئے اللہ سبحانہ و تعالی اپنا حکم، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اس قوم کو جو نافرمان ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا سورۃ التوبہ کے اندر فرمان موجود ہے۔ گویا اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ عظیم رشتے گنوا دیے، جس میں ماں باپ کا رشتہ ہے، اولاد کا رشتہ ہے، بہن بھائیوں کا رشتہ ہے، ازواج کا رشتہ ہے، خاندان والوں کا رشتہ ہے، اقربا کا رشتہ ہے، مال و متاع کا رشتہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ان تمام رشتوں سے اگر تمہیں زیادہ محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول سے اور جہاد سے کم محبت ہے، تو پھر ایسا انسان وہ فاسقین کے زمرے میں چلا جاتا ہے، اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ ایسا انسان پھر انتظار کرے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا حکم سنا دے۔ حضرات گرامی قدر، اس آیت مقدسہ سے بالکل واضح ہو گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ حکم ہے کہ اگر سب سے زیادہ کسی چیز سے محبت ہونی چاہیے تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے، جہاد سے ہونی چاہیے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کم ہو، دنیا اور دنیا کے مال و متاع سے زیادہ ہو، دنیا داری سے زیادہ ہو، تو وہ انسان فاسقین کے زمرے میں چلا جاتا ہے۔ تو واضح ہوا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ترجیح ہے۔ اب آئیے دوسری آیت مقدسہ، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، سورہ آل عمران ہے، پارہ نمبر 3 ہے، فگر نوٹ فرما لیں، پارہ نمبر 3 ہے اور رکوع نمبر 12 ہے، آیت نمبر 31 ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے انہیں کہ اگر تم واقعی محبت کرتے ہو اللہ سے تو میری پیروی کرو، تب محبت فرمانے لگے گا تم سے اللہ تبارک و تعالی، اور بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس آیت پر بھی اگر غور کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ایک ضابطہ فراہم کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک میزان، ایک ترازو دے دیا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرے، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اس کو پرکھا کیسا جائے گا؟
آیا وہ اپنے دعوے میں سچا ہے یا نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک میزان دے دیا، فرمایا کہ یہ ترازو ہے، دیکھ لینا اگر اس انسان کے دل میں اتباع رسول ہے، اگر وہ فرما برداری رسول کرتا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اطاعت کرنے والا ہے، تو بس سمجھ لینا ایسا انسان اللہ سے حقیقتاً محبت کرتا ہے۔ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے اور اتباع رسول نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا پھر وہ اپنے جو ہے دعوے کے اندر وہ کاذب ہے، جھوٹا ہے، سچا نہیں ہے، اس کا دعویٰ قابل قبول نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس دعوے میں صادق وہی ہوگا جو اللہ کے پیارے محبوب مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے صدق دل سے محبت کرنے والا ہوگا، آپ علیہ السلام کی اتباع کرنے والا ہوگا، آپ کے حکم کی تعمیل کرنے والا ہوگا۔ ایسا شخص جو ہے وہ اللہ سے بھی محبت کرنے والا ہی ہوگا۔ اگر اس کے دل میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں تو اللہ کی محبت بھی اس کے دل میں نہیں۔ اگر اللہ کی محبت ہوتی تو اللہ کے رسول کی محبت ضرور ہوتی۔ تو حضرات گرامی قدر، پھر یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا خوب ارشاد فرمایا کہ جب تم میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی میں آ جاؤ گے، آقا دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لو گے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو صدق کے دل سے تم اپنا رسول مانو گے اور ان سے وفاداری کرو گے، ان کی اتباع میں اپنی زندگی بسر کرو گے، تو اللہ نے فرمایا پھر کیا ہوگا کہ اگر زندگی میں تم نے پہلے کبھی گناہ کیے ہوں گے، وہ سرزد ہوں یا انجانے میں ہوں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو جو ہے اتباع کرنے کی وجہ سے، آقا دو جہاں علیہ السلام کی غلامی میں آنے کی وجہ سے اللہ تم پر اتنا کرم فرمائے گا کہ یحببکم اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ پھر کیا ہوگا، اللہ نے فرمایا ایک اور تم پر جو ہے اللہ کی طرف سے رحمت ہوگی، وہ رحمت کاملہ یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، کیونکہ یہ اس کا انعام ہے۔ آپ آئے، دعویٰ کیا آپ نے اللہ سے محبت کا، اللہ نے فرمایا اگر اس دعوے میں سچا ہونا اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی غلامی میں آ جاؤ، اتباع میں آ جاؤ۔ جب اتباع میں آ گئے، اب اتباع میں آنے کے بعد انسان جب غلامی رسول میں آ جاتا ہے، اللہ کے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی میں جب وہ اپنے آپ کو کامل ترین اس میں ڈھال دیتا ہے تو اللہ نے فرمایا اب تو غلامی میں آ گیا ہے، اب اس کا انعام بھی لے لے۔ اب انعام کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ نے فرمایا تمہارے جو ہے میں تمہارے گناہ، تمہارے لیے وہ سارے گناہ تمہارے میں بخش دوں گا، معاف کر دوں گا، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ اللہ تبارک و تعالی۔ اب یعنی یہ غلامی رسول میں آنے کا انعام ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی یہ صفت ہے، اللہ سبحانہ و تعالی وہ بڑا بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ تو گویا کہ اس آیت مقدسہ سے بھی یہ واضح ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے وہ تمام دنیا داری سے زیادہ ہونی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت زیادہ ہونی چاہیے۔ اگر کوئی محبت زیادہ کے حقدار ہیں اللہ اور اس کے رسول ہیں، ہر شے سے بڑھ کر اللہ کے رسول سے، اللہ سے محبت ہونی چاہیے، تو اس کا انعام بھی پھر اللہ عطا فرماتا ہے۔ اب آئیے، یہ دو آیت مقدسہ آپ نے سماعت فرما لی، جس میں بالکل واضح ہو گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر محبت سے افضل اور اعلیٰ ہے اور اس کو ترجیح ہونی چاہیے۔ اب آئیے، قرآن مجید برہان رشید کے بعد سیاہ ستہ میں جس کتاب کا درجہ ہے وہ کتاب بخاری شریف۔ اس کتاب کے اندر امام بخاری علیہ رحمہ نے کتاب الایمان باب ہے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان، حدیث نمبر اس میں ہے 14، صفحہ نمبر ہے اس کا 6۔
مطبوعہ دارالسلام الریاض سے یہ چھپی ہوئی ہے۔ اس کتاب کے اندر امام بخاری علیہ رحمہ نے ایک حدیث مبارکہ نقل فرمائی ہے، آپ نے درج کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فوالذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے باپ اور اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اب اس حدیث سے بالکل یہ واضح ہو گیا، آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے باپ اس کی اولاد سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ اب آئیے ایک اور حدیث مبارکہ جس کے راوی حضرت انس ہیں۔ ان انس قال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن عبد، کوئی بندہ، وفی حدیث عبد الوارث رجل، اس حدیث میں یعنی تھوڑا سا اضافہ ہے کہ فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن عبد، کوئی بندہ، اور دوسری سند میں ہے کہ کوئی مرد مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے اہل یعنی گھر والوں سے اور اس کے مال اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرات گرامی قدر، یہ دوسری حدیث مبارکہ اس سے بھی واضح ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، پہلی حدیث میں جو حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی اس میں فرمایا کہ ماں باپ سے بڑھ کر میں عزیز نہ ہو جاؤں، اس کی اولاد سے بڑھ کر میں عزیز نہ ہو جاؤں۔ دوسری حدیث جو حضرت انس جو ہے روایت کر رہے ہیں، اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ یا مرد جو ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے گھر والوں سے اور اس کے مال سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ گویا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو رپیٹ فرمایا جو اللہ کے کلام کے اندر موجود ہے، جو اللہ نے فرما دیا سورۃ التوبہ کے اندر کہ تمام مال و متاع سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، ازواج سے بڑھ کر، اپنے آل سے بڑھ کر، گھر والوں سے بڑھ کر، خیش کنبے سے بڑھ کر، ہر شے سے بڑھ کر اگر محبت ہونی چاہیے تو اللہ اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے۔ اور اسی بات کو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اپنی آل سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں اور مال سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ جب تک میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ حدیث نمبر 3، حضرت ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عن ابی لیلہ قال، حضرت ابی لیلہ کا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے خود اس کی ذات سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ پھر فرمایا کہ وَيَكُونُ عِطْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عِطْرَتِي، اور میرا کنبہ اسے اپنے کنبے سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ اور پھر فرمایا وَتَكُونُ ذَاتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ ذَاتِي، اور میری اولاد اسے اپنی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ آگے ارشاد فرمایا وَيَكُونُ أَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ، اور میری نسل اسے اپنی نسل سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ حضرات گرامی قدر، اس آیت مقدسہ کے اندر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتوں کا ذکر فرمایا۔ ایک تو فرمایا کہ اس کی ذات سے زیادہ محبوب میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میری ذات اسے اپنی ذات سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہونی چاہیے، اپنی ذات سے زیادہ محبوب مجھے سمجھے۔ دوسرا، میرے کنبے کو اعلیٰ سمجھے۔
تیسرا فرمایا میری اولاد کو اعلیٰ سمجھے، چوتھا فرمایا میری نسل کو سب سے اعلیٰ نسل سمجھے اور اسے زیادہ محبوب جانے۔ تو اسے بھی پتہ چلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی اہم ہے۔ چوتھی حدیث مبارکہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، عن علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو 3 خصلتوں کی تعلیم دو، 3 باتوں کی تعلیم دو۔ پہلے نمبر پر فرمایا حب نبیکم، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی تعلیم دو، ان سے محبت کرنے کی تعلیم دو۔ دوسرے نمبر پر فرمایا حب اہل بیتی ہی، فرمایا میری اہل بیت سے محبت کی تعلیم دو۔ تیسرے نمبر پر آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا وقراءۃ القرآن، قرآن کی تلاوت کی تعلیم دو۔ تو حضور والا آج مجھے کہنے دیجئے بدقسمتی سے ہم ان 3 باتوں سے اپنی اولادوں کو دور لے کر جا رہے ہیں۔ ایمان سے بتائیں، کیا ہم بچہ جیسے ہوش سنبھالتا ہے ہم اسے وہ تعلیم دیتے ہیں جو حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے؟ ایک اور حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے بچہ اگر بولنے کے قابل ہو تو سب سے پہلے اس کو جو ہے حقوق اللہ کے حقوق بتائے جائیں، پھر جو ہے حقوق الرسول بتائے جائیں، پھر جو ہے اس کو حقوق العباد بتائے جائیں، بندوں کے حقوق۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ بولنے کے قابل ہو جائے تو پڑھنے کے قابل ہو جائے، اس کو سب سے پہلی تعلیم کیا دینی ہے؟ وہ دینی ہے اپنے نبی سے محبت کی تعلیم۔ لیکن آج ہم کہاں اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں؟ یہ کتنی ہمارے لیے بدقسمتی والی بات ہے۔ پھر حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری اہل بیت سے محبت کی تعلیم دینی ہے، لیکن اس سے بھی ہم دور رکھ رہے ہیں۔ اہل بیت کی محبت کی تعلیم نہیں دیں گے تو ہمارے دلوں کے اندر کیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی جو ہے محبت پیدا ہوگی؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر جس تعلیم کا درجہ ہے اعلیٰ اور افضل ہے وہ قرآن مجید برہان رشید ہے، لیکن آج قرآن مجید برہان رشید کی تعلیم برائے نام دی جاتی ہے۔ وہ لوگ جن کا ایک قرآن سے لگا ہوا ہے ان کی بات نہیں کر رہا، جو آج لبرل قسم کے لوگ ہیں، آزادانہ سوچ کے لوگ ہیں، ان کی آزادانہ سوچ یہ ہے کہ بس برائے نام قرآن کی تعلیم ہو۔ قرآن کی تعلیم دینے سے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بچے ہمارے مولوی بن جائیں گے، یعنی مولوی لفظ ان کے لیے بڑا حقیر ہے۔ اگر ان کے ذہن میں یہ حقیر لفظ ہے تو یہی مولوی کا لفظ جو ہے صحابہ کرام پر بھی آتا ہے، یہی انبیاء کرام پر بھی آتا ہے، وہ جو ہے وہ بھی یہی تعلیم لے کر آئے ہیں۔ اور جتنے علماء ہمارے بزرگان دین اسلاف آئے ہیں سب وہ جو ہے اسی طبقے سے تعلق رکھنے والے۔ یہ بڑا عظیم شعبہ ہے، بڑا عظیم جو ہے یہ مقام ہے علماء کا۔ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عباد العلماء، علماء ہی ایسے طبقہ ہے جو اللہ کا ڈر رکھنے والا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب ہم ایسی تعلیم حاصل نہیں کریں گے جس میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات بتائے گئے ہوں، اللہ کے حقوق بتائے گئے ہوں، اللہ کے رسول کے حقوق، اللہ کے بندوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، سب اس تعلیمات میں دیے گئے ہوں، جب تک ہم وہ تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو پھر ان چیزوں پر عمل پیرا کیسا ہوں گے؟ تو حضور والا ہمیں جو ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ترقی کرے، پاکستان کے اندر خوشحالی پیدا ہو، معاشرہ اچھا ہو جائے، تو سب سے پہلا کام ہمیں یہی کرنا چاہیے اپنی اولادوں کو تعلیم ایسی دلوائیں جس میں وہ اپنے بڑوں کا احترام رکھیں، بڑوں کا احترام کریں، ادب کریں، انبیاء کرام علیہ السلام کی ان کے دلوں کے اندر، ذہن کے اندر محبت جاگزیں ہو جائے، اور حضور کی آل کے والے سے محبت ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ پھر قرآن مجید برہان رشید کی محبت ایسی جاگزیں ہو جائے کہ ان کا دل قرآن کی طرف مائل ہو، بیٹھیں تو قرآن کی بات کریں، سوئیں قرآن کی بات کریں، چلتے ہوئے قرآن کی بات، ہر جگہ پر قرآن کی بات ہو رہی ہو،
جب معاشرے کے اندر ہر طرف قرآن ہی قرآن کی بات ہوگی تو یقیناً ایسا معاشرہ ترقی کرتا ہے، بڑوں کا احترام کرتا ہے، اور وہی معاشرہ جو ہے آگے اللہ کے ہاں اس کا بہت بلند و بالا مقام بھی ہوتا ہے۔ اسی کے ضمن میں، اسی حدیث مبارکہ کے ضمن میں حضرت علامہ امام نووی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، ان کی عبارت کا میں آپ کے سامنے ترجمہ بیان کرتے ہوئے آگے چلتا ہوں۔ علامہ امام نووی علیہ رحمہ لکھتے ہیں شرح صحیح مسلم للنووی کے اندر الجزء الثانی کے اندر، کتاب الایمان ہے، باب وجوب محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ عربی کی کتاب ہے جو بحر ممالک سے چھپی ہوئی ہے، احیاء التراث، احیاء التراث العربی، یہ بیروت کی جو ہے چھپی ہوئی ہے۔ اس میں امام نووی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ انسان اس چیز سے محبت کرتا ہے جس سے اس کے حواس کو لذت حاصل ہوتی ہے۔ انسان کی فطرت ہے نا، انسان اس چیز سے محبت کرتا ہے جس سے اس کے حواس کو لذت حاصل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر حسین و جمیل صورتیں، اچھی آوازیں، مزیدار کھانے، اور انسان ان چیزوں سے بھی محبت کرتا ہے جن سے اس کی عقل کو لذت حاصل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر علم و حکمت کی باتیں، تقوی و طہارت، علماء اور متقی لوگ، اور کبھی وہ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو اس کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اس سے شر اور ضرر کو دور کرے۔ تو حضور والا محبت کے یہ تمام اسباب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں۔ حواس کی محبت کا سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ حسن و جمال ہے۔ عقل کی محبت کا سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ علم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ زہد و تقوی ہے۔ اگر حسن سلوک اور رفع شر کی وجہ سے محبت ہو، اس کی بات کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم اور دوام نعیم کی ہدایت دی ہے اور جہنم کے عذاب سے بچایا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اگر حسن و جمال کی بات کی جائے تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کائنات کے اندر کسی کا حسن نہیں ہے۔ علماء نے یہاں تک لکھا کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو جو اللہ نے حسن عطا کیا تھا وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن میں سے ایک قطرہ تھا۔ ارے یوسف علیہ السلام کے حسن کا عالم یہ ہے، مصر کی عورتیں اگر یوسف علیہ السلام کو دیکھیں تو وہ اپنی انگشت جو ہے وہ کاٹ ڈالیں، انہیں خبر تک نہ ہو، اتنی مدہوش ہو جائیں۔ اور یوسف علیہ السلام کا حسن ایک قطرہ ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا۔ ارے ایک قطرے کا عالم یہ ہے تو سارے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ حضور والا ایسے ہی ایک صحابی رسول ہیں، وہ ایک مرتبہ 14ویں کا چاند اپنے جوبن پر ہوتا ہے، مسجد نبوی میں جلوہ گر ہوتے ہیں۔ حضور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے صحن میں جلوہ گر ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ صحابی رسول آتے ہیں، ایک نظر والضحیٰ کے مکھڑے کو دیکھتے ہیں، ایک نظر 14ویں کے چاند پر ڈالتے ہیں، جوبن پر ہے، عروج پر ہے، چاند کا حسن بھی عروج پر ہے، اور ادھر حسن مصطفیٰ بھی عروج پر ہے۔ ایک نظر چاند پر ڈالتے ہیں، ایک نظر والضحیٰ کے مکھڑے پر ڈالتے ہیں، بالآخر وہ اس فیصلے پر پہنچے اور اس نتیجے پر پہنچے، کہنے پر مجبور ہو گئے کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کا والضحیٰ کا چہرہ جو ہے، یہ مکھڑا جو ہے، یہ چاند سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہے۔ حضور والا
اب غور کرنا چاہیے، یعنی حسن و جمال اتنا ہے، اور انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ اس کی حواس کی لذت اسے جسے حاصل ہوتی ہے وہ ان چیزوں سے محبت کرتا ہے، تو حواس کی لذت جو ہے وہ حسین و جمیل صورتوں سے بھی جو ہے حاصل ہوتی ہے، خوبصورت آواز سن کر بھی ہوتی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تلاوت کرتے، اللہ اکبر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سن کر لوگ اتنے کھچے کھچے آتے کہ دائرہ اسلام میں جو ہے وہ داخل ہو جاتے۔ آپ علیہ السلام کی تلاوت سنتے، تلاوت کا اتنا اثر ہوتا کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ حضرات محترم، اللہ نے آپ کو وہ حسن و جمال بھی عطا فرمایا، حسین جو ہے آواز بھی عطا فرمائی، ہر طرف سے کامل ترین آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و جمال والے تھے۔ اور اگر حسن سلوک کی بات کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حسن سلوک کرنے والا کون ہے؟ آپ تو اپنے دشمنوں کو جو ہے ان کے لیے بھی جو ہے آپ جو ہے دعا کرتے ہیں۔ وہ طائف کا واقعہ دیکھیں، طائف کے بازار میں جب شریر لونڈوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے، وہ آپ کو زخمی کرتے ہیں، اس وقت اللہ رب العالمین کی جانب سے حضرت جبرائیل امین حاضر خدمت ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین فرماتا ہے اگر آپ حکم دیں تو ان پہاڑوں کے درمیان میں ان بستی والوں کو کچل ڈالیں۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں حسن سلوک کے لیے آیا ہوں، میں حسن سلوک کا پیکر بن کر آیا ہوں، میں تو جو ہے ان کے لیے میں رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں۔ اگر آج یہ مجھے اذیت دے رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، ان کی اولادیں ہی جو ہے وہ میرا نام لیا کریں گی، میرے اسلام میں داخل ہوں گی، میں جو دین لے کر آیا ہوں ان کی اولادیں اس دین پر قائم ہوں گی۔ تو حضور والا ایسے ہی ہوا، بعد میں وہ تکلیف پہنچانے والے ان کی اولادیں جو ہے وہ حضور کا نام ان کی زبان سے نکل رہا تھا، وہ جو ہے رحمت للعالمین کا جھنڈا لیے ہوئے تھے، وہ جو ہے دین اسلام کو سر بلند کرتے رہے۔ حضرات محترم آگے چلیے، علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پر رحمتوں کا نزول فرمائے، آپ فرماتے ہیں کہ ان تمام محاسن اور فضائل کا مبدا اللہ عز و جل کی ذات ہے، اس لیے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ آگے چل کر آپ شرح صحیح مسلم کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 425 پر آپ مزید فرماتے ہیں، وہاں پر ایک سوال آپ نے ذکر کیا اور اس کا جواب دیا۔ سوال یہ کہ محبت ایک غیر اختیاری چیز ہے اور غیر اختیاری چیز کا انسان مکلف نہیں ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مکلف کرنا کس طرح صحیح ہوگا؟ یہ ایک سوال تھا جس کو آپ نے وہاں ذکر کیا اور اس کا آپ نے جواب ارشاد فرمایا۔ اس کا جواب دیتے ہوئے علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ محبت کی 2 قسمیں ہیں، محبت کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 محبت طبعی، نمبر 2 محبت عقلی۔ محبت طبعی کیا ہے؟ آئیے اس کی ڈیفینیشن ہم کرتے ہیں۔ محبت طبعی غیر اختیاری ہوتی ہے، جیسے ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت، مال و دولت کی محبت ہے، اس محبت کو محبت طبعی کہتے ہیں۔ اور محبت عقلی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ فرماتے ہیں محبت عقلی اختیاری ہوتی ہے۔ محبت عقلی سے مراد یہ ہے عقل محبوب چیز کو دوسری چیزوں پر ترجیح دے، اور یہ انسان کے اختیار میں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی قسم کی محبت فرض ہے، اسی قسم کی محبت فرض ہے۔ یعنی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی ذات، اپنے ماں باپ، دیگر اقربا اور مال و دولت کو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قربان کر دے، جیسا کہ جنگ بدر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کے ساتھ کیا۔ یعنی بیٹا جنگ بدر میں مد مقابل ہوتا ہے، اور بیٹے کی تلوار کی زد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کئی مرتبہ آتے ہیں، بیٹا باپ سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ابھی دائرہ اسلام میں بیٹا داخل نہیں ہوا تھا، وہ دشمنوں کی صف میں ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء کے غلاموں میں اس صف میں شمار ہوتے ہیں۔ بیٹا جو ہے میدان میں آتا ہے، مد مقابل ہے، ادھر باپ بیٹے کے مقابلے میں تلوار نکالے ہوئے ہے۔ یہ کتنا بڑا جو ہے قربانی والا معاملہ ہے کہ باپ بیٹے کے مقابلے میں تلوار لے کر آ جائے۔ یہ حضور کا حکم تھا، اس لیے آپ بیٹے کے مقابلے میں آئے، اور بعد میں بیٹا دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، اللہ نے یہ انہیں شرف نصیب فرمایا۔ تو بیٹے نے ایک مرتبہ کہا، ابا حضور آپ جنگ بدر میں کئی مرتبہ میرے سامنے تلوار کی زد میں آئے، میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ یہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا، بیٹے تو نے تو باپ سمجھ کر مجھے چھوڑ دیا تھا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں صدیق اکبر کی جان ہے، اگر ایک مرتبہ تو میری زد میں آ جاتا، میری تلوار کے نیچے آ جاتا، تو میں بیٹا سمجھ کر چھوڑتا نہیں، بلکہ حضور کا دشمن سمجھ کر میں تمہاری گردن پر جو ہے تلوار چلا دیتا۔ یہ حضور سے محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ محبت ہی تھی جو تقاضا کر رہی تھی کہ بیٹے کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر قربان کر دیا جائے۔ بیٹا کتنا محبوب ہوتا ہے، لیکن اس سے کئی گنا زیادہ محبوب اللہ کے رسول کی ذات تھی، اس لیے اس ذات کو ترجیح دی جا رہی تھی۔ ایسے ہی ایک اور صحابی رسول حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کے خلاف تلوار کھینچ کر نکل آئے۔ آگے چلیے، حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں کو قتل کر دیا۔ کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے رسول مکرم نور مجسم شفیع معظم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جو ہے وہ کچھ کلمات کہیں، گستاخی کی، تو اس پر گستاخ رسول کو امیر المؤمنین نے جو ہے اسے واصل جہنم کر دیا۔ وہ ماموں تھا، رشتہ تھا، لیکن ادھر فرمان خداوندی موجود تھا کہ سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے۔ اس لیے امیر المؤمنین نے اپنے رشتے کو نہ دیکھا، ماموں ہیں ماموں کو نہ دیکھا، بلکہ دیکھا کہ یہ دشمن رسول ہے، دشمن رسول ہوتے ہوئے جو ہے آپ نے اسے قتل کر ڈالا۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر صحابہ کرام اپنے وطن، اقربا، مکانوں اور مال و دولت کو چھوڑ کر بے سر و سامانی کی حالت میں ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ آ گئے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا مال رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں لا کر رکھ دیا۔ اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اور اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو، اپنے آپ کو قتل کرو، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب یہ آیت سنی تو بول اٹھے، لو فعل ربنا لفعلنا، لو فعل ربنا لفعلنا، اگر ہمارے رب نے ہمیں یہ حکم دیا تو ہم اس حکم کی تعمیل کریں گے، ہم اس حکم کی تعمیل کریں گے۔ بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تاریخی کلمات کہے، آپ بول اٹھے، جیسے ہی آیت کریمہ نازل ہوئی آپ نے فوراً کہا
کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر حکم ہو جائے، آپ اگر حکم دیں تو میں ابھی کے ابھی اپنی گردن جو ہے کاٹ کر حضور کے قدموں میں لا کر رکھ دوں، حضور کے قدموں پر نشاور کر دوں۔ تو صحابہ کا عقیدہ دیکھیے، محبت رسول دیکھیے کتنا، یعنی صحابہ کے دل کے اندر، دماغ کے اندر جو ہے وہ محبت رسول جہاں گزی تھی، کتنی ترجیح اس محبت کو حاصل تھی۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا یہ جذبہ دیکھا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل ایمان کے دلوں میں ایمان مستحکم پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوطی سے جاں گزی ہے۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک تھے۔ حضرات گرامی قدر، بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ ایمان کامل کے لیے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت فرض ہے، لیکن تحقیق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مطلقاً فرض ہے۔ جس شخص میں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت مطلقاً نہ ہو وہ مطلقاً مومن نہ ہوگا، اور جس شخص میں کامل محبت نہ ہو وہ مومن کامل نہیں ہوگا۔ اگر وہ مومن کامل ہونا چاہتا ہے تو اس کے دل کے اندر کامل محبت ہونی چاہیے آقا دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حقیقت میں محبت کیا ہے؟ حقیقت میں محبت کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حقیقت میں کسی ایسی چیز کی جانب دل کے ملان کا نام محبت ہے جو اس کے موافق ہو یا اس کے ظاہری حواس کے ذریعے لذت اور ذوق حاصل کرنے کے لیے مرغوب ہو۔ سمجھ رہے بات کو؟ جس کی مختلف وجوہ اور اسباب ما قبل بھی ہم بیان کر چکے ہیں، قرآن مجید کی روشنی میں، حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بیان ہم کر چکے ہیں۔ وہ سارے اسباب، سب کے سب اسباب، سید السادات منبع البرکات علیہ افضل الصلاۃ و اکمل التسلیمات میں ثابت موجود ہیں، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام معنی کے جامع ہیں جو محبت کے لیے واجب ہیں۔ رہا حضور اکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر انعام و احسان فرمانا، تو لطف و کرم، رحمت و شفقت، تعلیم کتاب و حکمت، صراط مستقیم کی ہدایت اور نار جہنم سے رستگاری میں سے ہر ایک انعام و احسان قدر و منزلت میں کتنا اعظم و اجل ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے جتنے احسانات و اکرامات امت مسلمہ پر ہوئے ہیں، کون ہے؟ وہ جو اس افضال و اکرام میں از روئے منفعت، افادات عام و اشمل ہے، اور اس صاحب فضل عمیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جانب سے کتنا بڑا انعام و احسان جملہ مسلمانوں پر ہے کہ ہدایت کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وسیلہ و ذریعہ ہیں، اور ان کی فلاح و کرامت کے داعی ہیں، اور پروردگار عالم عز و جل کے حضور ان کے شفیع و گواہ ہیں، اور موجب بقائے دائم اور نعیم سرمد یوم قرار ہیں۔ پس شمس و امس کی طرح ازہر ہوا کہ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقتاً بھی مستوجب محبت ہیں، اور شرعاً و فطرتاً بھی مستوجب محبت ہیں۔ تو حضور والا پتہ چلا کہ حقیقت کے لحاظ سے بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے
محبت کے وجوب کے لیے لازم ہیں، اور شرعاً و فطرتاً اگر دیکھا جائے تو بھی نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اس لحاظ سے بھی اعلیٰ اور کامل ہے کہ ان سے زیادہ محبت کی جائے۔ محبت کا معنی علامہ حسین بن راغب اصفہانی محبت کا معنی بیان کرتے ہوئے آپ لکھتے ہیں، جسے علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بیان فرمایا، نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ انسان جس چیز کو اپنے گمان کے مطابق اچھا گمان کرے اس چیز کے ارادہ کرنے کو محبت کہتے ہیں۔ اچھا گمان کرے اس چیز کے گمان کرنے کو، جو اچھا گمان کرتا ہے، اب یہ گمان کرنا جو ارادہ کیا ہے، اس ارادے کرنے کو محبت کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس کی 3 قسمیں ہیں، اس کی 3 صورتیں ہیں۔ وہ 3 صورتیں کون سی ہیں؟ آپ فرماتے ہیں انسان لذت کی وجہ سے محبت کرتا ہے، جسے ہم پیچھے بھی بیان کر چکے ہیں، جسے علامہ امام نووی علیہ رحمہ نے ذکر کیا تھا۔ اب یہاں علامہ راغب جو ہے بیان فرما رہے ہیں، جسے امام حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ آپ جسے نقل فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ 3 صورتیں۔ ایک صورت یہ کہ انسان لذت کی وجہ سے محبت کرتا ہے، جیسے ہی انسان جو ہے اس کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ عمدہ کھانوں سے محبت کرتا ہے، حسین چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر دنیا کے اعتبار سے دیکھا جائے، جیسے حسین عورتیں ہوتی ہیں، ان سے انسان کی فطرت ہے، ان سے محبت کرتا ہے، اظہار بھی کرتا ہے۔ تو علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ پہلے نمبر پر یہ انسان لذت کی وجہ سے محبت کرتا ہے، اور اس کی مثال آپ نے دی آگے، جیسے عمدہ کھانے ہیں، حسین عورتیں ہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ انسان نفع کی وجہ سے محبت کرتا ہے، یعنی جس سے اس کو نفع پہنچتا ہے اس سے وہ محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اتباع ہیں، حکماء ہیں، ایسے ہی متقی لوگ ہوتے ہیں، احسان کرنے والے ہوتے ہیں، جو بھی ان کو احسان ان پر کر رہا ہوتا ہے، فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے، نفع دے رہا ہوتا ہے، انسان کی فطرت ہے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ انسان فضل اور کمال کی وجہ سے محبت کرتا ہے، جیسے انسان علماء اور اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں، بہادروں اور سخیوں سے محبت کرتے ہیں، اپنے ملک اور قوم کے لیے نمایاں کام کرنے والے سے محبت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے افواج پاکستان ہے، وہ اپنے ملک کی دفاع کے لیے سرحدوں پر پہرہ دیتے ہیں، ملک کی بقا کے لیے، ہمارے لیے اپنی جان داؤ پر لگا کر وہ ملک کی حفاظت کرتے ہیں، تو اس کے بدلے میں ملک پاکستان کی اقوام جو ہے، وہ قوم پاکستان کیا کرتی ہے؟ ان سے محبت کا اظہار کرتی ہے، ان کے جتنے ایام آتے ہیں ان کو جو ہے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی تحسین کرتی ہے۔ تو یہ وجہ یہی ہے کہ وہ ملک کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ جیسے ہی ملک کے لیے جو کچھ کرنے کا عنصر ان سے ہٹ گیا تو قوم کا ذہن بھی ہٹ جاتا ہے، دفاع کا عنصر ہٹ جاتا ہے تو قوم کا ذہن بھی ہٹ جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا جو ملک کی بقا کے لیے، قوم کے لیے، قوم کے دفاع کے لیے اچھے کام کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ قوم کے دل میں محبت کو پیدا کر دیتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ کبھی ایک چیز کو دوسری چیز پر ترجیح دینے کو بھی محبت کہتے ہیں، جیسے قرآن مجید برہان رشید کے اندر موجود ہے، الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ۔ پارہ نمبر 13 ہے، سورہ ابراہیم ہے، آیت نمبر 3 ہے، رکوع اس کا 13واں ہے، اور سورت کا جو ہے پہلا رکوع ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، جو لوگ دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی
668 ہجری لکھتے ہیں، جسے علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے نقل فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سہل بن عبداللہ نے کہا، اللہ سے محبت کی علامت قرآن سے محبت کرنا ہے۔ اللہ سے محبت کی علامت قرآن سے محبت کرنا ہے، اور قرآن سے محبت کی علامت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت سنت سے محبت کرنا ہے، اور ان سب سے محبت کی علامت آخرت سے محبت کرنا ہے، اور آخرت سے محبت کی علامت یہ ہے کہ قدر ضرورت کے علاوہ دنیا سے بغض رکھا جائے، یعنی دنیا سے اتنی محبت کی جائے جتنی دنیا کی غرض ہو، ضرورت ہو، جو قدر ضرورت ہے اس سے زیادہ دنیا سے محبت نہ رکھی جائے۔ یہ ہے آخرت سے محبت کی علامت، اور آج یہ علامت الا قلیل، بہت کم لوگ ایسے ملیں گے جن کے اندر موجود ہوگی۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں یہ ساری علامات پر جو ہے پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی محبت کا حصول کیا ہے؟ جن نفوس قدسیہ کی محبت پر موقوف ہے، وہ نفوس قدسیہ کون سی ہیں؟ کون سی ہیں وہ ہستیاں؟ کون سی ہیں؟ امام محمد بن اسماعیل بخاری، امام بخاری علیہ رحمہ، متوفہ 256 ہجری آپ روایت کرتے ہیں، جسے نقل کیا ہے علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ آپ نے یہ حدیث مبارکہ جو ہے، جسے ہم نے صحیح بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر جو ہے 7 پر مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی کی چھپی ہوئی ہے، یہ جناب والا 1381 ہجری کی ہے چھپی ہوئی، اور اس حدیث پاک کو ہم نے جو لیا ہے وہ تبیان القرآن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 120 سے لیا ہے، جسے حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے یہ حدیث پاک وہاں نقل کی ہے۔ تو امام بخاری علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 خصلتیں جس شخص میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس پالے گا۔ 3 خصلتیں جس شخص کے اندر موجود ہیں، جس کی ذات میں موجود ہوں گی، وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ فرمان آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ کہ اسے اللہ اور اس کے رسول اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ما سوا سے زیادہ محبوب ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ جبکہ ایک حدیث مبارکہ یہ بھی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایسا تھا، آپ علیہ السلام کے ساتھ چہل قدمی فرما رہے تھے، تو آپ نے یعنی اپنے عشق کو ظاہر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ذات کے علاوہ آپ مجھے جو ہے ہر شے سے عزیز ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، عمر تیرا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا، اس وقت تک تیرا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک تیری ذات سے بھی بڑھ کر میں تجھے عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو اسی لمحے میں امیر المومنین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، عمر یہ فیصلہ کرنے پر جو ہے اب پہنچا ہے، یہ فیصلہ کرتا ہے، اور اس فیصلے پر پہنچا ہے کہ عمر کی ذات سے بھی بڑھ کر آپ عمر کو زیادہ عزیز ہیں۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے۔ تو یہ حدیث پاک یعنی اب اس سے جو ہے، اس حدیث کے اندر جو یہ الفاظ ہیں کہ ما سوا، یعنی انسان کی ذات بھی اس میں آ جاتی ہے۔ دوسری حدیث کو دیکھا جائے تو دوسرے نمبر پر آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا، اور وہ جس شخص سے محبت کرے
تو صرف اللہ کے لیے محبت کرے، یعنی جس سے بھی وہ محبت کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے، محبت بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور اگر کسی سے کوئی بغض و عناد ہے تو اللہ کی ذات کے حوالے سے ہو، اللہ کی رضا کے حوالے سے ہو، یعنی اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے محبوب کا دشمن ہے تو ہمارا بھی دشمن ہے، اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے تو وہ ہمارا دوست ہے۔ ہمارا رشتہ یہی ہے، کلمے کی بنیاد پر، مسلمان بھائی سے رشتہ ہی کلمے کی بنیاد پر ہے۔ دوسرے لوگوں کو ہم جو ہے اچھا نہیں سمجھتے صرف اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہیں۔ اگر وہ بھی فرما بردار ہو جائیں، مسلمان ہو جائیں، دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں سر آنکھوں پر۔ تیسرے نمبر پر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے نزدیک کفر میں لوٹنا آگ میں ڈالے جانے کی طرح مکروہ ہو۔ اللہ اکبر، یعنی جس طریقے سے انسان اپنے آپ کو آگ میں ڈلوانا پسند نہیں کرتا، کوئی شخص مجھے کہے کہ آپ کو میں آگ میں ڈال دوں، کیا میں پسند کروں گا؟ ہرگز نہیں، میں اس بات کو پسند نہیں کروں گا۔ جس طرح میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ مجھے آگ میں نہ ڈالا جائے، کفر میں لوٹنا یعنی ایسے ہی ہے جیسے آگ میں ڈالا جانا ہو، یعنی جیسے ہم آگ میں ڈالے جانے کو پسند نہیں کرتے تو کفر کی طرف لوٹنا بھی ایسی ہمیں پسند نہیں کرنا چاہیے۔ تو آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا جب یہ تین چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی نا، تین باتیں آ جائیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ ایمان کی مٹھاس جو ہے، ایمان کی مٹھاس جو ہے وہ شخص اس مٹھاس کو پالے گا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ یہ چلا کہ اگر یہ تین باتیں کسی شخص کے اندر موجود نہیں ہیں، یعنی کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں عزیز نہیں ہے، اس کی ناموس ان کے لیے عزیز نہیں ہے، تو وہ خود سمجھ جائیں کہ ایمان کی مٹھاس کو نہیں پایا۔ سمجھ رہے بات کو؟ اگر وہ مسلمانوں سے کسی شخص سے بھی اللہ کی رضا کے لیے محبت نہیں کرتے تو سمجھ جائیں کہ ایمان کی مٹھاس کو نہیں پایا۔ اگر وہ کفر کی طرف جو ہے لوٹنا پسند کر رہے ہیں، اگر کفر والوں کا دفاع کر رہے ہیں، مثال کے طور پر حال ہی میں دیکھ لیں جو ابھی فیصلہ ہوا آسیہ ملونہ کے حوالے سے، تو ہمارے حکمران نے یہ فیصلہ دیا اس کے حق میں، یعنی وہ ایک کافرہ ہے، مسیح ہے، ٹھیک ہے، ایمان ہی نہیں ہے اس کا، اور اس کے حوالے سے اس نے توہین رسالت کی، اس جرم کی مرتکب ہوئی، اس کو سزا مل چکی، 2 عدالتوں نے دے دی، پھر اس کے بعد جو ہے نا ہمارے جج صاحبان نے فیصلہ اس کے حق میں دے دیا اور کہا کہ کوئی کیس ہی نہیں بنتا، بلکہ معاذ اللہ اسے معصوم قرار دے دیا۔ تو حضور والا اب دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے اندر جو ہے ایمان موجود ہوگا نا تو وہ ایمان کی مٹھاس کیسے پتہ چلے گی کہ ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ وہ اس طریقے سے کہ وہ اگر کسی سے محبت کرے گا تو اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے حوالے سے کرے گا۔ اب دیکھیں ایک شخص ہے اس نے جو ہے نبی کریم علیہ السلام کی توہین کی ہے اور وہ اس کے حق میں فیصلہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ معصوم ہے، یہ کتنا ظلم ہے، یہ عدل کے خلاف ہے، عدل کے خلاف ہے۔ تو حضور والا اس حدیث پاک سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس طرح کے فیصلے سنانا اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہنا اور پھر کہنا کہ ہم درود و سلام پڑھنے والے ہیں، عاشق رسول ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، یہ باتیں آپ کی بالکل اچھی ہیں اور ہونی چاہیے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں جس طرح ظاہری باتیں ہیں آپ کی، اندرون بھی ویسا ہونا چاہیے۔ اور اسی چیز کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر اس کے ایمان کو دیکھنا چاہتے ہو کہ مٹھاس ہے کہ نہیں ہے، پھر کیا ہوگا؟ وہ فیصلے اللہ اور اس کے رسول کے حق میں کرے گا، اس کے خلاف نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر جناب والا اس حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جس طرح کفر میں لوٹنا اس کے سامنے اس طرح ہو جس طرح جو آگ میں ڈالے جانے کے برابر ہو۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک شخص جو ہے وہ توہین رسالت کا مرتکب ہو کر وہ عام مسلمان بھی ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن ایک شخص ہے ہی خارج، اسلام سے تعلق ہی نہیں،
اس کا دفاع کرنا، اس کا جو ہے اس کے لیے پروٹوکول کو جو ہے وہ دینا، اس کی حفاظت کرنا، وہ آل مغرب کی جو ہے ان کے مغرب کے دباؤ میں آ کر یہ سب کچھ کرنا، ان کا دفاع کرنا، ان کے لیے سب کچھ کرنا، مسلمانوں کو جو ہے وہ جناب والا دہشت گرد کہنا، انتشار پھیلانے والے کہنا، علماء کے حوالے سے اس طرح کی باتیں کرنا، یہ کتنے بڑے ظلم والی بات ہے۔ جبکہ یہی علماء ہیں جو تمہارے نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، یہی علماء ہیں جو جب تم پیدا ہوتے تمہارے کان میں جو ہے اذان یہی علماء دیتے ہیں، یہی وہ علماء ہیں جو جب تم جو ہے جناب والا کچھ تمہیں پتہ نہیں ہوتا کلمے کے بارے میں، یہی کلمہ پڑھانے والے علماء ہیں، نماز جنازہ پڑھانے والے علماء ہیں، تمہارا نکاح پڑھانے والے علماء ہیں، سب کچھ کرنے والے علماء ہیں، اور انہی علماء کو تم کہتے ہو یہ دہشت گرد ہے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اور ایک غیر مسلم کو کہتے ہو معصوم ہے۔ معصوم تو عام ایک مسلمان کو بھی نہیں کہا جا سکتا، انسان تو خطا کا پتلا ہے، معصوم تو اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ ذرا غور کرنا ہوگا ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے اعلیٰ جو ہے عدلیہ کو، جج صاحبان کو، کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ خدا کے لیے قوم کو پستی کی طرف نہ لے جائیں۔ ہم بھوک برداشت کر لیں گے، پیاس برداشت کر لیں گے، ڈیم ہمیں نہ دیں ڈیم، ہم یہ سب کچھ برداشت کر لیں گے، مہنگائی برداشت کر لیں گے، سب کچھ برداشت ہے۔ خدا کے لیے میرے نبی کی شان پر حملہ نہ کریں، نہ کسی کو حملہ کرنے دیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے پہرے دار بن جائیں۔ یہ عدلیہ عدل ہے، یہ عدل آپ جانتے ہیں، عادل اللہ کی صفت ہے، سب سے بڑا عدل کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ آپ کو جس منصب پر فائز کیا گیا ہے اس منصب کا نام عدل فراہم کرنا ہے۔ اگر آپ عدل فراہم نہیں کریں گے تو بروز قیامت آپ سے سوال کیا جائے گا، اللہ پوچھے گا کہ اس منصب پر میں نے تمہیں فائز کیا تھا، تم نے کیا عدل فراہم کیا ہے؟ کیا یہی عدل ہے کہ امریکہ برطانیہ کے دباؤ میں آ کر آپ جناب والا فیصلہ ان کے حق میں دے دیں؟ یہ عدل ہے؟ یہ عدل نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ عدل ہے، اس پر کیس ہی نہیں بنتا، تو جناب والا ہماری آپ سے التجا ہے، گزارش ہے، سابقہ جن جج صاحبان نے یہ فیصلہ دیا ہے آپ انہیں قید کریں، جیل میں ڈالیں، نااہل قرار دیں، ان پر کیس بنائیں۔ اگر وہ اس فیصلے میں سچے ہیں اور ہیں بھی سچے، صحیح فیصلہ دیا، تو پھر خدا را اس پر غور کریں۔ غور کرنا آپ پر لازم ہے۔ اگر آپ زندگی میں توبہ طیب ہو جائیں گے، اللہ بڑی شان والا ہے، بخشنے والا ہے، غفور و رحیم ہے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے۔ تو اس لیے آپ اچھے فیصلے دیا کریں۔ ہمیں آپ سے توقع یہ ہے، امید یہی ہے کہ آپ اچھے فیصلے دیں، کیونکہ اعلیٰ منصب پر فائز ہیں۔ اگر آپ غلط فیصلے سنانا شروع کر دیں گے تو قوم بدظن ہو جائے گی، قوم میں انتشار پھیلے گا۔ آج میڈیا جو ہے سب سے بڑا انتشار پھیلانے والا ہے۔ علماء کو جو ہے وہ نازیبا الفاظ سے جو ہے نا ان کا نام لیتے ہیں، انہیں پکارتے ہیں، عجیب جو ہے نا حرکات و سکنات کرتے ہیں۔ وہ جو ہے دباؤ میں آ کر وہ پیسہ کھا کر علماء کے خلاف بولتے ہیں۔ او میرے بھائیوں، کیا تمہیں قبر میں نہیں جانا؟ یوم آخرت منہ دکھانا نہیں دکھانا؟ او میرے بھائی، اقتدار یہاں رہ جائیں گے، پیسے یہیں رہ جائیں گے، ہر شے مال و متاع یہیں رہ جائے گا۔ کبھی آپ نے دیکھا مرنے والے کے ساتھ جو نا مال و متاع بھی گیا ہو؟ آج بڑے بڑے چینلز پر بیٹھ کر تو آپ جو ہے اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، علماء کا مذاق اڑاتے ہیں، جب انہی علماء کے سامنے آپ کی اتنی جرت نہیں ہے کہ آپ 6 کلمے سنا سکیں۔ تو اسلام کا مذاق مت اڑائیں، خدا کے لیے مت اڑائیں مذاق۔ کیا اسلام اس لیے رہ گیا ہے، دین اس لیے رہ گیا کہ آپ اس کا مذاق اڑائیں؟ فاسق و فاجر شخص جو ہے ایک چینل پر بیٹھ کر، جن کے چہرے پر سنت رسول نہیں، جس کو 6 کلمے نہیں آتے، نماز کا پتہ نہیں ہے، اسے اسلام کا پتہ نہیں، وہ جو ہے اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے۔ جناب والا
اصل انتشار پھیلانے والے دہشت گرد جو ہیں ہمارے مطابق وہ میڈیا والے ہیں، یہ منافق ہیں۔ میڈیا آزاد نہیں ہے۔ میڈیا کس لیے ہوتا ہے؟ وہ حقیقت دکھائے، لیکن یہ حقیقت کو غلط دکھاتے ہیں، حقیقت کو غلط دکھاتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، وہ عامر لیاقت نام نہاد مسلمان جس کا نطفہ ہی حرام کا ہے، میں تو یہ کہوں گا اگر حلالی ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کرنے والوں کے حوالے سے جو ہے نا زبان درازی نہ کرتا، عظمت رسول کا دفاع کرنے والے توہین رسالت کے سپاہیوں پر اس طرح کے جملے نہ کہتا۔ اور پھر عامر لیاقت کتنا تو منافق شخص ہے، تو نے جو ہے وہ کلپس جو حادثے کے ہیں، باہر ملک میں کچھ حادثے ہوئے، کچھ جو ہے اس دھرنے سے پہلے کے معاملات ہیں، وہاں حادثے ہوئے سرگودا میں، بس کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک کار ٹکرائی ہے، وہ کالج والے اسٹوڈنٹس نے جو ہے ایک جان کا ضیاع ہوا وہاں پہ، وہ کلپس آپ نے جو ہے فٹ کیے ہیں لبیک تحریک پر۔ ڈوب کے مر نہیں جاتا؟ شرم نہیں آتی تجھے؟ تو اپنے آپ کو جو ہے مسلمان کہتا ہے اور کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں۔ لعنت ہے تجھ پر عامر لیاقت، لعنت ہے تجھ پر عامر لیاقت، لعنت ہے تجھ پر عامر لیاقت۔ اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہے، خبیث النفس انسان ہے تو بکاؤ مال ہے، ٹکوں کی خاطر تو بک جاتا ہے۔ تیرے کلپس موجود ہیں سوشل میڈیا پر ہم دکھانے کے لیے، تو کہتا ہے کہ میں جیو کے نیٹ ورک سے جو ہے میں کام کرتا ہوں، ٹرانسلیشن جتنی بھی میری ہوتی ہیں میں فی سبیل اللہ کرتا ہوں، پیسہ نہیں لیتا۔ پھر تیری زبانی ہے، ایک اور کلپ آیا ہے اس میں خود ہی تو کہتا ہے کہ میں اسے تنخواہ لیتا ہوں۔ کتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹا انسان ہے، مکار انسان ہے، تیرا ایک چہرہ ہی نہیں ہے۔ گرگٹ بھی وقت لیتا ہے اپنا رنگ بدلی کرنے میں، تو اس سے بھی جو ہے جلدی رنگ تبدیل کر لیتا ہے۔ کب تک تو جھوٹ بولے گا؟ یہ مکاریاں اب تیری چلنے والی نہیں ہیں، اب عوام تجھے سمجھ چکی ہے۔ اب جہاں بھی جائے گا تو جب بھی عوام کے سامنے آئے گا نا تجھے جوتے پڑیں گے تجھے، بالخصوص جب تو عشاقان رسول کے سامنے آیا نا تیرا حشر بہت برا ہوگا، کیونکہ تو عشاقان رسول کی دل آزاری کر رہا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا دفاع کرنے والے جو ان کو برا بلا تو کہتا ہے۔ ظالم کا بچہ کچھ حیا کر لے، ذرا بھی تیرے اندر تہذیب نام کی کوئی چیز ہوگی نا تو اپنے آپ کو جو ہے سنوارے گا۔ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے عامر لیاقت، اقتدار ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں۔ اقتدار کے لیے تو جو ہے پی ٹی آئی کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، اور ظالم کا بچہ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کو نہیں جانتا؟ تجھے نہیں معلوم آقا دو جہاں علیہ السلام کے حوالے سے اللہ کے کلام کے اندر کیا ارشادات موجود ہیں؟ بس آخر میں ہم یہی کریں گے، اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت دے، تجھے ہدایت دے، بس یہ تیرے لیے ہم دعا کریں گے۔ باقی تیرا عمل تیرے ساتھ ہے، تیرا عمل تیرے ساتھ ہے۔ قبر میں تو نے اکیلے جانا ہے، پی ٹی آئی والے نہیں جائیں گے، کوئی اقتدار والے نہیں جائیں گے، پیسہ نہیں جائے گا، مال و دولت نہیں جائے گا، سب کچھ نہیں رہ جائے گا۔ میرا کام تھا تیری اصلاح کرنا، میں نے یہ الفاظ کہہ کر اصلاح کر دی، آگے تیری مرضی ہے۔ تو اب آگے چلیے، حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب اللہ لما یغدوکم من نعمتی، اللہ تعالیٰ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے محبت کرو اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے، کیونکہ میں اللہ کا محبوب ہوں۔ وَأَحِبُّ أَهْلُ بَيْتِي بِحُبِّي، اور مجھ سے محبت کرو، میری اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے، کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ سے محبت کرو، وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے۔ مجھ سے محبت اس لیے کرو، میں اللہ کا محبوب ہوں، اللہ کا محبوب ہوں۔ عامر لیاقت سرکار فرما رہے ہیں میں اللہ کا محبوب ہوں، مجھ سے محبت اس لیے کرو۔ اب ذرا سوچنا تم کتنی محبت کرتے ہو۔ اور پھر سرکار دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اہل بیت سے محبت اس لیے کرو کیونکہ میں ان سے محبت کرنے والا ہوں۔
آگے چلیے، وہی حدیث مبارکہ جس کو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 باتوں کی جو ہے تعلیم دو۔ اس کے اندر بھی یہ فرمان موجود ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اہل بیت کی محبت، قرآن پڑھنے کی تعلیم۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے جب یہ ساری تعلیم ہم دیں گے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت مسلمانوں کے دل میں جاگزیں ہو جائے گی، اور ان تمام آیات مقدسہ اور تمام احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے ذکر کی ہیں، ان تمام احادیث سے معلوم ہوا، اللہ کے کلام سے معلوم ہوا کہ اللہ کی محبت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا بہت ضروری ہے۔ بلکہ ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت ہونی چاہیے۔ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے اور اولیاء اللہ سے بغض رکھتا ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اپنے رب کی محبت کو حاصل کر لوں گا، تو ایسے شخص کو خبردار ہونا چاہیے کہ وہ ان نفوس قدسیہ کی محبت سے محروم ہو کر وہ اپنے رب اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو ہرگز حاصل نہیں کر سکتا۔ رب کریم تمام مسلمانوں کو اپنے مقربین اور پیاروں سے صدق دل سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔